بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی دلچسپی سے یہ قصص الانبیاء کی سیریز آپ سن رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہم نے پارٹ 1 شیئر کیا تھا، آج ہم پارٹ 2 حضرت ہود علیہ السلام کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ قوم کا جواب۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت بھری باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا۔ انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ بعض نے کہا، ہود چاہتے کیا ہے؟ ہم ان کی بات کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم برے ہیں تو اس سے انہیں کیا نقصان ہے، اور ہمارے اچھے بن جانے سے ان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ بعض نے کہا، حضرت ہود کی عقل کام نہیں کر رہی۔ بعض نے کہا، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بعض نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے اور ہم تم کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ بے وقوف ہوں، اور نہ ہی جھوٹ بولتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ مجھ کو خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم بری باتیں چھوڑ کر اچھی باتوں پر عمل کرو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میری بات مان لینے میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم عاد کو اپنے مال و دولت پر بڑا غرور تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی انہیں نصیحت اور وعظ نہ کرے، بلکہ ان کے اونٹوں، گھوڑوں، محلات اور باغات کی تعریف کرے، اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس دنیاوی زندگی میں خوش تھے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ انہیں کبھی موت آئے گی، اور جو مال و دولت ہے وہ سب انہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ دنیا میں ان کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور کس منہ سے وہ جائیں گے؟ گزرے ہوئے اعمال کا حساب بھی دینا ہوگا۔ اس دن شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے دنیا بھر میں اچھے اچھے کام کرنا چاہیے۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت نہ دی اور انہیں سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، آج دنیا میں ہم جیسا کوئی ہے؟ دیکھو ہماری کتنی شان و شوکت ہے، ہم جیسا کوئی طاقتور نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور اور سرکشی کے نتائج بتاتے۔ وہ قوم نوح کے واقعات سے بھی اپنی قوم کو آگاہ کرتے رہتے تھے۔ کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، تم اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے دبدبے پر گھمنڈ نہ کرو۔ تمہیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے۔ اس نے تمہیں جو دولت بخشی ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تم نے قوم نوح کی تباہی سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنا دیا ہے، تمہیں اپنی نعمتیں دیں، تمہیں عیش و آرام اور خوشحالی عطا کی، لیکن تم نے اس کی عبادت کرنے کے بجائے خود ساختہ بتوں کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ پھر کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ موت اور زندگی اور نفع پہنچانا یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سخت تکلیف دہ گزرتی تھیں۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ کوئی ان کو نصیحت کرے۔ نصیحت پکڑنے کے بجائے حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل اور زیادہ پے در پہ ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے اور ہمیں ان کی عبادت سے دور رکھنے کی کوشش کرنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ اس کا تمہیں نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے خدا تمہیں بددعائیں دے رہے ہیں جس سے تم پاگل اور مجنون بن گئے ہو۔ ہم اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ قوم عاد کی اس طرح گستاخانہ جرات اور تہمت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دیں گے۔ ان کی باتوں کو حضرت ہود علیہ السلام نے بہت ہی صبر و تحمل سے سنا اور انہیں جواب دیتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ اور تمہیں گواہ بناتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ یہ بت مجھے کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ان بتوں کو میرا کھلا چیلنج ہے، اگر ان میں سے کسی نقصان پہنچانے کی قدرت ہے تو یہ مجھے نقصان پہنچائیں،
بغیر کسی تاخیر کے تم دیکھنا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہوں گا، کیونکہ میں عقل اور سمجھ رکھتا ہوں، حکمت و دانائی کا بھی حامل ہوں۔ مجھے صرف اپنے خدا پر بھروسہ ہے، بے شک اس کے قبضۂ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور وہی ہے جو حیات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا، وہی مجھے ہر قسم کے نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو ڈرانے کی غرض سے یہ اعلان کر دیا کہ میں تمہاری مسلسل بغاوت اور سرکشی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقرر وقت تک اس کے لیے تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت تک تم میری بات کو سن کر اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے لیے ہلاکت یعنی ہے تم ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت یقینی ہے۔ تمہارے ہلاک ہونے پر اس زمین پر دوسری قوم زمین کی مالک بن جائے گی۔ تم میں ذرا بھی طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکو، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے کا محافظ ہے اور نگہبان ہے۔ یہ تمام کائنات اس کے قدرت میں مسخر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کی قوم بتوں کی پوجا چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن یہی وجہ تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار یہ بات دہرا کرتے باور کرواتے تھے کہ وہ اپنی قوم کے دشمن نہیں بلکہ دوست ہیں، ان سے دولت اور ریاست طلب نہیں کرنا چاہتے، اور وہ ان کی فلاح اور نجات چاہتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام امین تھے جو کہتے تھے قوم عاد کی سعادت حسن حالی اور قلبی سکون کے لیے کہتے تھے، قوم عاد کی نجات بھی اسی میں تھی کہ وہ ان کی نصیحتوں پر عمل کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہتے کہ اے میری قوم، تمہیں یہ بات پر حیرانی ہے کہ تمہاری قوم میں سے ایک انسان پر خدا کا پیغام نازل کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہے کہ میں بول چال میں تم جیسا ہوں، لیکن تمہارے اخلاق اور عادات سے واقف ہوں، دانا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارتا پھرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن کر اپنا نبی بنا کر اس کو مخاطب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نبی اس کے بندوں کو اس کے پیغام تک پہنچاتا ہے، انہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے اور گمراہی سے بچاتا ہے۔ قوم عاد کو اس بات کی حیرانی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں ایک خدا کی پرستش کرنے سے کیوں کہتے ہیں۔ انہیں اس بات پر زیادہ غم و غصہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کی روایت ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر ہم نے بتوں پرستی کو چھوڑ دیا تو وہ ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ بت پرستی کرنے کا انہیں کافر اور مشرک کہے جانے پر بھی قوم عاد کو غصہ آتا تھا۔ وہ بتوں کی خدا کے سامنے اپنا شفیق مانتے تھے، اسی بنا پر وہ تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ اس طرح وہ خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور ہم عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے پر انہیں یہ خدشہ تھا کہ ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین اور بے عزتی ہوگی۔ قوم حضرت ہود علیہ السلام سے قوم عاد کی دشمنی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کی تبلیغ کرنے پر قوم عاد کے لوگ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے، انہیں کسی بھی طرح گوارا نہ تھا کہ ان بتوں کو کچھ کہا جائے۔ تم ہمیں خدا کے عذاب کی دھمکی دیتے ہو، یہ کہتے ہو کہ تمہارے اوپر برے دن اور عذاب سے ڈراتا ہو، کہیں تم اس کے مستحق نہ ہو جاؤ۔ ہم تمہاری اس طرح روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ گئے ہیں اور تمہاری نصیحتوں سے باز آئے۔ اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو پھر اس عذاب کو جلد سے جلد لے آؤ تاکہ ہمارا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اس لیے نصیحتیں کرتا ہوں۔ اگر میری مخلصانہ نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو العذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے
بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب اور غضب آن پہنچا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم چند ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ لیتے ہو اور انہیں پکارتے ہو؟ میری تبلیغ کا تم پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ یہ سرکشی ہے، اس طرح تم عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ اگر تم ایسے ہی عذاب کے طالب ہوتے ہو تو پھر انتظار کرو، اس وقت بہت قریب ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا، کہ جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی محبت نہیں آئی؟ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ پارٹ 2 ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو قصص الانبیاء کی یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملتے ہیں۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔